بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے اردو ادب میں عید الفطر، کلاس 10th کا چیپٹر نمبر 4 ہے اردو میں، جس کے مصنف ہیں ڈاکٹر وحید قریشی۔ 1925 میں میاں والی میں پیدا ہوئے۔ 1944 میں گورنمنٹ کالج لاہور سے BA آنرز کیا۔ ڈاکٹر وحید قریشی نے 1946 میں اورینٹل کالج لاہور سے MA فارسی کا امتحان پاس کیا۔ پنجاب یونیورسٹی سے MA تاریخ، PhD فارسی، D.Litt اردو کی ڈگریاں حاصل کیں۔ اسلامیہ کالج لاہور میں تاریخ اور فارسی کے استاد مقرر ہوئے، جبکہ پنجاب یونیورسٹی میں اردو کے استاد مقرر ہوئے۔ ان کی اہم تصانیف میں اساسیات اقبال، نظر غالب، مطالعہ حالی، میر حسن اقبال اور پاکستانی قومیت، یہ ان کی اہم تصانیف ہے جو انہوں نے تحریر کی۔ اردو ادب میں عید الفطر کیا ہے، اس کے بارے میں کچھ شارٹ کویسچن ہیں جو میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ عید الفطر کا ہماری تہذیبی اور دینی زندگی سے کیا تعلق ہے؟ عید الفطر کا ہماری تہذیبی اور دینی زندگی سے اہم تعلق ہے۔ یہ اسلامی اقدار و روایات کی پاسداری کا ایک ذریعہ ہے۔ عید کا تصور مسلمانوں کے ہاں محض تہوار منانے اور اچھل کود کو کلچر بنانے پر منحصر نہیں، بلکہ اس کا تعلق ہماری اقدار سے بہت دور تک چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے عید الفطر پر نظموں میں شعراء نے کیا کیا باریکیاں پیدا کی ہیں، شاعروں نے کون کون سی باریکیاں پیدا کی، ان میں باریکیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ گلدستہ عید میں موضوعات صحن عیدگاہ میں ملاقات اور درون خانہ عید ملن تک محدود نہیں رہے، بلکہ جذبات کے وسیع تر رقبوں میں لا کر دکھایا ہے۔ اس کے بعد اردو شعراء نے ہر دور میں عید الفطر کو موضوع سخن کیوں بنایا؟ عید الفطر ایک ایسا تہوار ہے جو مسلمانوں کی مذہبی، معاشرتی اور سماجی اقدار و روایات پر مبنی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اردو شعراء نے ہر دور میں عید الفطر کو موضوع بنایا۔ کون سی چیز اقبال کو عید کے چاند کی تصویر کشی کرنے پر مجبور کرتی ہے؟ وہ چیز جس کا نام یاد طفلی ہے۔ یاد طفلی۔ ماہ سیام گیا اور روز عید آیا، یہ مصرع اردو کے معروف شاعر کا ہے اور اس شاعر کا نام ہے مولانا الطاف حسین حالی۔ عید کی شاعری کا ہماری شعری روایات سے کیا تعلق ہے؟ اس کا تعلق یہ ہے کہ عید کی غزلیہ شاعری میں عید کا چاند، ہلال و آبرو، محبوب سے روز عید کی ملاقاتیں جو ہماری شعری روایات سے تعلق رکھتی ہیں۔ اب ہم اس چیپٹر سے جو عید الفطر میں اردو ادب میں عید الفطر جو ہے اس کے میں ایک پیراگراف لیا گیا ہے، جس کی تشریح کچھ اس طرح ہے، لیکن پیراگراف جو میں آپ کے سامنے اس کا خاکہ پیش کر رہا ہوں۔ اس رجحان نے تخلیقی سطح پر ایک نئی سمت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یہ لاسٹ پیراگراف میں سے لیا گیا ہے چیپٹر کے آخر سے، اور یہ ہماری شعری روایات کا ناقابل فراموش حصہ ہے۔ یہاں تک یہ پیراگراف ہے، اور اس کی تشریح جو ہے اس میں مصنف کیا کہتا ہے؟ مصنف بتاتے ہیں کہ اردو ادب کے معروف نثر نگاروں نے اپنے نثر پاروں میں عید کے متعلق بہت کچھ لکھا ہے۔ ان کے اثرات ہماری روایات پر بھی پڑے ہیں۔ ہمارے شعراء نے بھی عید کے موضوعات کو بڑی خوبصورتی سے موضوع سخن بنایا ہے، اور عید کے متعلق ان کی شاعری کا مطالعہ سے یہ نتیجہ نکالنا بیجا نہ ہوگا کہ عید کا تصور مسلمانوں کے پاس محض وقتی طور پر خوشی منانے، اچھل کود اور ثقافت کے اظہار کے تہوار تک نہیں ہے، بلکہ اس خوشی کا تعلق ہماری مذہبی اقدار اور معاشرتی روایات سے بہت گہرا اور جڑا ہوا ہے۔
جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے شاعروں اور ادیبوں نے عید کے تہوار کو خوشی کے ساتھ ساتھ ہمارے داخلی جذبات و احساسات کا ترجمان بنا دیا ہے۔ مسلمان عید کے تہوار کو بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ یہ تہوار اسلامی اقدار و روایات کی عکاسی کرتا ہے اور اس کی جائز حدود کے اندر رہتے ہوئے خوشی و مسرت، سیر و تفریح اور شان و شوکت کا اظہار کرتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے اردو کے شعراء نے اس تہوار کو صرف منظر کشی تک ہی محدود نہیں رکھا، بلکہ ہماری مذہبی اقدار و روایات اور داخلی رویوں کے ساتھ ملا دیا ہے۔ گویا عید کی شاعری ہماری شعری روایات کا بہت اہم اور ناقابل فراموش حصہ ہے۔ یہ تو کچھ شارٹ کویسچن میں نے ڈسکس کیے اور ایک پیراگراف کی تشریح آپ کے سامنے ملاحظہ کی۔ یہ میرا ٹاپک تھا آج کا۔